مولانا مفتی محمد صاحب و دیگر علماء کرام کا، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت اس تذکرہ حضور حافظ ملت میں دے کر خود کو سرفراز کیا۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں اکیلے بیٹھ کے ذکر حافظ ملت کروں گا، مگر پھر ہمارے محب گرامی حضرت مولانا غلام سرور مصباحی صاحب کا یہ خیال ہوا کہ چند احباب کو بلایا جائے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چند سے بھی کچھ زیادہ ہے، اور اگر ہم نے کوشش کی ہوتی تو الحمدللہ بہت ہوتے، اور جتنے بھی ہیں الحمدللہ بہت ہیں۔ آپ حضرات نہیں تھے تو آپ کے خانقاہ کے دو بچوں نے جو نعت پڑھی ہے، یقیناً وہ نعت پڑھنے کا ایک نمونہ تھا۔ نعت پڑھنے والوں کو، ان دو طالب علموں کو کبھی سننا چاہیے کہ واقعی اس طریقے سے نعت پڑھی جاتی ہے۔ بہت عمدہ، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کا وہ فرمان مجھے یاد آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ نعت رسول سننے سے عشق رسول پیدا ہوتا ہے۔ واقعی جب اس طرح کی محفلوں میں بیٹھ کر نعت شریف سنتا ہوں تو لگتا ہے کہ واقعی دل کی کیفیت بدل رہی ہے۔ تو میں مشکور ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال سے جاؤں یا نہ جاؤں، اس بار تو جانے کا ارادہ تھا، نہیں گیا تو سوچا یہاں کرتا ہوں۔ اب میں نے یہ سوچا ہوں جاؤں یا نہ جاؤں، یہاں جب بھی عرس حضور حافظ ملت کا موقع ہوگا تو انشاءاللہ ان کے نام کی ایک محفل یہاں بھی ضرور سجا، اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم اس محفل کے ذریعے اپنے محسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یا تو لکھ لیجئے اگر بھولنے کی عادت ہو تو، کہ جو قوم اپنے محسن کو فراموش کر دیتی ہے وہ قوم کبھی بھی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ انسان جس کا کھائے اس کا گائے ضرور۔ آج مجھے خوشی بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ ہم 10 سال وہاں رہ کر کھائے، فراغت کو 10 سال ہو گئے، آج پہلی بار گا رہا ہوں۔ تنہائیوں میں تو یقیناً ذکر تو ہوتا رہتا ہے اور ذکر کرتا رہتا ہوں، لیکن اب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ کم سے کم ہم مصباحی برادران کو سال میں کم از کم ایک محفل یا ان کے عرس کے موقع سے ہی ایک ایسی محفل ضرور کر لینی چاہیے جس کے ذریعے ہم لوگوں کو یہ بتا سکے کہ حضور حافظ ملت کی ذات کتنی عظیم تھی اور انہوں نے کس طرح پریشانیاں جھیلنے کے بعد قوم و ملت کی خدمت کی ہے۔ دیکھیے، قوم کی خدمت ایک تو میں کروں تو یہ کوئی بات نہیں، چلیے میری تو کوئی حیثیت بھی نہیں ہے فی الحال۔ ہمارے بابو حضور قبلہ اگر ان کے صاحبزادے قوم کی خدمت کریں تو یقیناً کریں گے، بہت آسانی سے کریں گے، اس لیے کہ دادا نے جو ایک میدان بنایا وہ تو الگ ہے، اور دادا کے بنائے ہوئے میدان کو والد نے جو سنوارا ہے وہ الگ ہے۔ تو دادا اور والد کی دی ہوئی زمین پر اگر وہ ذرا سی حرکت کرتے رہیں گے کام ہوتا رہے گا۔ تو جن کا بیک گراؤنڈ ایسا ہو کہ باپ بھی بہت بڑے عالم، دادا بھی بہت بڑے عالم، تو یقیناً وہ اگر کوئی بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جس کے بیک گراؤنڈ کو آپ دیکھیں، جس کے خاندانی پس منظر کو دیکھیں، تو کوئی بڑا نام نہیں ملے گا،
لیکن پھر بھی وہ قلیل مدت میں ایسا کارنامہ انجام دے دیں کہ سب لوگ پوری دنیا میں یہ کہتے پھریں کہ جس نے پیدا کیے کتنے لالوں کو حافظ دین و ملت سے لاکھوں سلام، تو یقیناً حضور حافظ ملت، حضور حافظ ملت، یقیناً یہ کہنا پڑے گا کہ یہ ان کی محنت نہیں رب کا فضل تھا، یہ ان کی کاوش نہیں حضور کی نگاہ عنایت تھی۔ اور میں الحمدللہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں لوگ یہ کہتے ہیں جس نے، اور ایک دن میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو دیکھا تو میں سوچا کہ لالو گھر میں ہوں کیا؟ میں سوچا، میں کہا نہیں، کچھ سوالوں کا جواب جناب خود مل جاتا ہے۔ اب آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ اویس رضا قادری ہے، خود آپ کا دل جواب دے گا کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کچھ سوالوں کا جواب کسی سے لینا نہیں پڑتا ہے۔ اب میں اپنے آپ کو سوچ لوں کہ میں مفتی اعظم ہالینڈ ہوں، کوئی دوسرا جھوٹا کہے چاہے نہیں کہے، میرا دل، میری طبیعت، میرا ذہن و دماغ مجھے جھٹلائے گا کہ کیا جھوٹ بول رہا ہے ہو۔ تو میں نے سوچا کہ یہ لالو گھر میں ہوں کیا؟ کہا نہیں، میں سوچا کہ مولانا غلام سرور صاحب ہوں گے۔ پھر دل نے کہا نہیں، بہت سارے لوگوں کا نام ذہن میں آیا، لیکن ہر بار دل نے کہا نہیں۔ لیکن جب میں نے اپنے والد بزرگوار کے نام کے آگے مصباحی دیکھا، جب میں نے سید شمس اللہ جان بابو حضور کے نام کے آگے مصباحی دیکھا، جب میں نے اپنے پیر و مرشد حضور شیر نیپال کے نام کے آگے مصباحی دیکھا، تب میں نے کہا کہ جس نے پیدا کیے کتنے لالوں گہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام۔ حافظ دین و ملت کا مقام و مرتبہ، اب آج تو میری تھوڑی پھنسی ہوئی ہے مگر آپ سمجھ رہے ہو کہ حافظ ملت کا مقام و مرتبہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ دیکھیں، آپ کا ایک مقام میری نظر میں متعین ہے کہ آپ مداح خیر الانام ہیں، مداح خیر الانام ہیں، مفتی صاحب ہیں، مولانا صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، احقر ہے، فقیر ہے، سب کا ایک مقام متعین ہے۔ لیکن کچھ ذات ایسی ہوتی ہے جن کا مقام و مرتبہ ہر لحظہ ہر آن بدلتا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ وہ عزت اور وہ شرف عطا فرماتا ہے، کیونکہ مجلس علمی ہے اس لیے میں اسی طرح کی گفتگو کر رہا ہوں۔ کچھ لوگوں کا مقام و مرتبہ رکا نہیں رہتا ہے کہ بس یہ تھے تو یہی ہے یہ، بلکہ یہ تھے اب ہے نہیں، یہ اب یہ کچھ اور ہو گئے۔ اب دیکھیے، میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں آپ کو، تب آپ کو میرے بات کی صداقت کا علم ہوگا کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ میں حضور حافظ ملت کا مقام و مرتبہ بیان نہیں کر سکتا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث۔ انسان جب مر جاتا ہے تو عمل کا اختیار اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک آپ زندہ ہیں دار العمل میں ہیں، آنکھ بند ہوگی تو دار الجزا شروع ہوگی، جو آپ نے یہاں عمل کیا ہے اس کی جزا ملنی شروع ہوگی۔ لیکن حدیث پاک میں ہے الا من ثلاث، اگر مرنے والا مرتے مرتے 3 کام کر کے مرا ہے تو اگرچہ عمل کا اختیار اس کا ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ 3 کام جو اس نے اپنی زندگی میں کر لیا ہے، اس تینوں کاموں کا ثواب اللہ رب العزت مرنے کے بعد بھی عطا فرماتا رہتا ہے۔ 3 کام۔ نمبر 1، من صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کر کے مرا ہو۔ بہت ساری اس کی ڈیٹیل اور تفصیل بیان کی جا سکتی ہے، لیکن ائمہ حضرات ہیں، مجھ پر یہ پابندی ہے کہ میں اذان سے پہلے اپنی بات ختم کروں۔ تو صدقہ جاریہ، ایک مثال لے لیجئے کہ آپ نے مثال کے طور پر کوئی چاپا کل وغیرہ گڑوا دیا، اب
آپ کی زندگی کے بعد بھی مسافر حضرات اس سے پانی پی رہے ہیں. ریگستان ہے، کڑی دھوپ ہے، سفر ہے، آپ نے چبوترا بنوا دیا، وہاں پہ پیڑ لگا دیا. اب جب آپ کے لگائے ہوئے چاپا کل سے لوگ پانی پیتے رہیں گے، جب اس درخت کے سائے میں لوگ بیٹھتے رہیں گے، اللہ رب العزت آپ کو اس کا ثواب عطا فرماتا رہے گا. دوسرا کیا ہے؟ علم ينتفع به. مرنے والا کو ایسا علم چھوڑ کر مرا ہو جس سے نفع حاصل کیا جا رہا ہے. اور تیسرا ہے ولد صالح يدعو له. مرنے والا نیک اولاد چھوڑ کر مرا ہو جو اپنے والد بزرگوار کے حق میں دعا کر رہی ہو وہ اولاد. اس تناظر میں جب ہم حضور حافظ ملت کی ذات کو دیکھتے ہیں تو یقیناً یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسا علمی مرکز ہم بر صغیر والوں کو دیا ہے کہ معاذ اللہ میں توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف منظر نامے سے اشرفیہ کو ہٹا کر دیکھیے تو آپ کو اہل سنت والجماعت میں پچھلے 30-40 سال میں کچھ نہیں ملے گا. میں توہین کے غرض سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان کی خدمت کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. ان کے کارنامے کی ہمیں اہمیت معلوم ہو اس اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف منظر نامے سے الجامعۃ الاشرفیہ کو ہٹائیے اور پھر دیکھیے کہ اہل سنت والجماعت کا علمی مقام و مرتبہ کیا ہے. اگر اشرفیہ ہے اور پھر علمی مقام و مرتبہ کا اندازہ لگائے تو یقیناً 100% اشرفیہ کو ہٹا کے دیکھیے تو یہ 10 سے 20% پہ رہ جائے گا. تو حضور حافظ ملت نے مرنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے ہم اہل سنت و جماعت کو ایک ایسا علمی اور دینی قلعہ عطا فرمایا ہے اور اپنے شاگردوں کی ایک ایسی جماعت چھوڑی ہے کہ جن کو انہوں نے پڑھایا، انہوں نے کسی اور کو پڑھایا، انہوں نے کسی اور کو پڑھایا اور اب ان کے پڑھائے ہوئے کسی اور کو پڑھا رہے ہیں. دیکھیے انہوں نے جن کو پڑھایا انہوں نے کسی اور کو پڑھایا، پھر انہوں نے کسی اور کو، انہوں نے کسی اور کو، اور انہی کے پڑھائے ہوئے آپ حضرات کو پڑھا رہے ہیں. اب وہ ایک ایسا علم چھوڑ کر مرے ہیں، ایک ایسا علمی کارنامہ کر کے گئے ہیں کہ ہر لحظہ ہر آن اس کا ثواب ان کو مل رہا ہے. اگر میں کہوں کہ مقام حافظ ملت یہ ہے تو ان کے شاگرد نے کوئی کام کیا ثواب ان کو بھی ملا تو مقام یہ تھا تو یہ ہو گیا. میں کہوں یہ ہے تو پھر پوری دنیا میں، اگر ہندوستان میں رہتے تب نہ، پوری دنیا میں مصباحی برادران جو دین کی خدمات انجام دے رہے ہیں ان سب کا ثواب اللہ رب العزت حضور حافظ ملت کو عطا فرما رہا ہے. اور اس طرح ان کے مقام و مرتبہ میں اس قدر ترقی ہو رہی ہے کہ ابھی یہاں تھے تو یہاں ہے، ابھی یہاں تھے تو یہاں ہے. انسان اگر مقام و مرتبہ بیان کرنا چاہے، آج اگر کوئی حد متعین کر دے کہ یہ ہے مقام حافظ ملت تو کل اسے اپنی بات واپس لینی پڑے گی کہ نہیں، یہ مقام حافظ ملت نہیں بلکہ یہ مقام حافظ ملت. اور ولد صالح یدعو له، دیکھ لیجئے حضور سربراہ اعلیٰ کو ولد صالح یدعو له، دعا تو ہم لوگ سنے ہوئے ہیں، ہم لوگ تو گواہ بھی ہے. تو اس اعتبار سے یقیناً ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے ایسے برگزیدہ بندے کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. خراج عقیدت کے طور پر 2-3 شعر میں گنگناؤں گا، نہیں سنا رہا ہوں. تمہیں زیبا ہے یہ تاج جلالت حافظ ملت، حافظ ملت تمہیں زیبا ہے یہ تاج جلالت حافظ ملت، بزرگوں کی ہو تم روشن کرامت حافظ ملت. اور کیا ہے جس نے تیرے میں کدے سے علم کا پیالہ، کیا ہے جس نے تیرے میں کدے سے علم کا پیالہ،
نہ ہوگی پھر کہیں اس کو ندامت حافظ ملت سبحان اللہ سبحان اللہ دیا ہے جس نے تیرے میں کدے سے علم